یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا مطالبات کیا ہیں اسٹوڈنٹس کے؟ دیکھیں، اسٹوڈنٹ کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے ویلڈ اور جینون ہیں. یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. ایون شفقت محمود کو خود پتہ ہے. ہی ایکنالجڈ مینی ٹائمس پریس کانفرنسز میں، ہر فارم پہ انہوں نے خود ایکنالج کیا ہے بھائی اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈس ہیں ویلڈ ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر اس چیز میں رکاوٹ کون ہے، اس چیز کی جو حد درمی جو جس شفقت محمود کی طرف سے وہ کیوں ہے. بات سمپل سی ہے کہ پورے سال میں آپ جب 40-45 دن کی آپ کلاس لگاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے بھائی وہ سال کا سلیبس 40-45 دن میں بندہ کیسے کور کرے. ہمارے کمپیوٹرز نہیں ہیں، ہمارے جو دماغ ہے بھائی ایک اسپیشل میکنزم، ایک ریگولر سیکوینس میں ہم جب چلیں گے چیزیں سیو ہوتی جائیں گے اور ہم آگے پڑھ سکیں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا کورس بالکل انکمپلیٹ ہے. اگر پھر بھی کوئی کہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کہتا ہے، کوئی پرائیویٹ کالج، گورنمنٹ کالج کہتی ہے کہ بھائی ہم نے کور کروایا ہے. سمپل سا سوال ہے بھائی، سال کا سلیبس آپ نے 45 دن میں کیسے کور کروایا ہے؟ اگر آپ ایک سال کا سلیبس 45 دن میں آپ کور کروا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سال میں 2-3 کلاسوں کو پروموٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سال میں گھسیٹے رکھیں اسی کلاس میں فیسز لے کے پورے 12 مہینوں کے. اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسے سٹینڈز لیں، کچھ ایسے میئرز لیں جو سٹرکٹ ہوں، کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے حکومت کے فیصلے ہمیں مجبور کر رہی ہے سب لینے پہ. اور رہی بات عدالتی طرف جانے کی یا عدالتی کارروائی کی، تو وہ آپشن طلبہ کے پاس موجود ہے، وہ ہم جب چاہیں گے ایکسرسائز کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی چلے جائیں گے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عدالت ایسے تمام میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرتی. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تمام صحافی برادری اور وکلاء برادری کو پتہ ہے کہ یہ پالیسی میٹر ہے. عدالت نے جیسے کیمبرج کی بار مجھے کہا تھا کہ وی آر ریلکٹنٹ، ٹھیک ہے، وی کی ناٹ انٹرفیئر ان بٹوین دا ایشو آف گورنمنٹ پالیسی. وہ گورنمنٹ پالیسی ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نہیں انٹرفیئر کر سکتے. تو میں نہیں چاہتا ذاتی طور پہ کہ ہم اس طرف کا رخ کریں ایک دم، کہ یہ نہ ہو کہ یہ تحریک دب جائے، عدالت کا فیصلہ ہمارے مخالف آ جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں، کوئی میرے منہ سے نکلا کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ایبسلیوٹلی ہو جائے، ایگزیکٹلی ایسا ہوگا، نہیں ہے ایسا. سرٹینٹی پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ کوشش کریں گے، اللہ کرے ہو جائے. اب اگر کل کلا نہیں ہوتا یا کل ہمارے خلاف ڈیسیژن آ جاتا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہے، تو یہ تحریک دب جائے گی، حکومت پھر زیادہ سخت ڈیسیژن دے گی. تو تھوڑا سا پولیٹیکلی ہم بھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. اور امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ انشاءاللہ طلبہ پاکستان کے لیے جو ہے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی ان پریشانیوں سے ان کو نجات دلائیں گے. صاحب بہت شکریہ، آپ کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، جب آپ لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں، کہا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، کیا مسائل ہوتے ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے سے پہلے فورس لگا دی جاتی ہے، ہمیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا جاتا. ہمیں اس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی یہاں پہ دہشت گرد ہیں. ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے. ریاست ماں کا کردار ادا کرے، نہ کہ ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جائے کہ ہم دہشت گرد ہیں. آپ اپنی ایک اگلی نوجوان نسل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. 54 لاکھ بچہ ہے، آپ اگر اس کو ایسے ٹریٹ کریں گے تو وہ مستقبل میں کیا آپ کو کہے گا، وہ مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. ہم نکلتے ہیں گھروں سے، ہمارے پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. جو ہمارے ایڈمنز ہیں، جو طلبہ کو لیڈ کر رہے ہیں اس کاز میں، تو دیکھیں ہمارے پیچھے گھر والوں کی سپورٹ تو ہوتی ہے، لیکن جب 15 16 17 سال کا بچہ، جب آپ اس پہ اتنا پریشر کریں گے، اس کو اتنا پریشرائز کریں گے، تو اس کی طرف سے کوئی ایسا ریئیکشن تو آئے گا جو اشتعال پھیلائے گا. حکومت جب بھی ہم نکلتے ہیں، آپ کوآپریٹ کر کے تو دیکھیں. آپ ایک بار کوآپریٹ کریں طلبہ کے ساتھ، انتظامیہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، اسٹوڈنٹس نہ کوآپریٹ کریں تو پھر اسٹوڈنٹس کی غلطی ہے. لیکن جب آپ پہلے سے ہی اپنے ڈنڈے تیار رکھتے ہیں، شیلز تیار رکھتے ہیں، آپ نے بس ہونا ہی یہ کھڑے ہو جائیں مار دیں، تو پھر ایسے تو جو ہے پھر اشتعال ہی پھیلے گا. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسی طرح کی جو ایکسٹریم میئرز پہ ہمیں پھر جانا پڑے گا، یہ ہماری مجبوری بن جائے. بتائیے کل کیا ہوا؟ پولیس کی جانب سے کل بھی بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے کیا ہوا؟ دیکھیں، کل جب طلبہ پاکستان، پورے پاکستان سے، جیسے کہ آپ کو پتہ، طلبہ اکٹھے ہو رہے تھے. کئیوں کو تو رستے میں روک دیا گیا، ہائی جیک کر لیا گیا، وہیں پہ ان کو روک دیا گیا. لیکن جو طلبہ وہاں پہ پہنچے تھے، طلبہ بالکل گرین بیلٹ میں بیٹھے تھے. صحافی برادری بھی وہاں پہ موجود تھی، اس بات کے آپ لوگ گواہ ہیں
کہ طلباء بالکل اپنی ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے, نہ ٹریفک کو ڈسٹرب کر رہے تھے, نہ انہوں نے کوئی چوک چراغ بند کیا تھا. تو پولیس نے ان پہ اٹیک کیوں کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ ہم جو چاہتے ہیں کہ شفقت صاحب ہمیں سنیں, ہم یہ اپنی ہمارے ساتھ کس چیز کی ضد ہے؟ آپ ایک ایڈمنسٹریٹو ہیں, آپ چلا رہے ہیں, آپ فیصلے دے رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ طلباء پاکستان سڑکوں پہ اور آپ ان کو ڈنڈوں سے لاٹھیوں سے ماریں؟ ایسا نہیں ہوگا. طلباء پاکستان اس بات کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. کل بھی آپ لوگوں نے ایک بچے کو 4 پولیس والے ان کا بال کھینچ کے اس کو گاڑی میں ڈال رہے ہیں, تو یہ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ مت لے کے جائیں. یہ 54 لاکھ طلباء کا مسئلہ ہے اور یہ آپ کا مستقبل ہے. یہیں سے آپ کے بیوروکریٹس بھی نکلنے ہیں, یہیں سے آپ کے جو ہیں وہ سیاستدان بھی نکلنے ہیں. کل کو ان لوگوں نے ملک چلانا ہے, تو آپ ان کو کس چیز کا تاثر دے رہے ہیں؟ آخر میں یہ بتا دیجیے کہ کیا اسٹوڈنٹس کو امید ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, ہم امیدیں لے کے تو نکلتے ہیں, لیکن جس طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں نا امیدی تو ہوتی نہیں ہے. نا امیدی کفر ہے. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, ہم آخری منٹ تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. طلبہ پاکستان اس پلیٹ فارم پہ اور اس پیج پہ بالکل جو ہے وہ ان کا ایک ہی نظریہ ہے, اٹل نظریہ ہے کہ ہم نے لاسٹ آخری سانس تک لڑنا ہے, اپنی لڑائی لڑنی ہے. اور بات وہی ہے کہ جب تک طلبہ تنگ رہیں گے, جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. اچھا, پروٹیسٹ جو ہے, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور میڈیا ہماری آواز بنتا ہے. پروٹیسٹ تو جی پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. آج بھی گلگت میں پروٹیسٹ چل رہا ہے, پورے پنجاب میں تو بہت زور سے ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہوتے رہے ہیں, بچوں کے پیپرز آ گئے. جہاں تک بات ہے گورنمنٹ کی, تو گورنمنٹ کا رویہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل بھی وہ جو کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ماں والا رویہ بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ سوتیلی ماں والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ ایسے اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کرتی ہے جیسے کوئی اسٹوڈنٹس یہاں پہ کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس کے لیے خطرہ ہے, اور دشمن ہیں ملک کے, ان کو مارو پیٹو, مطلب بچوں کے سروں سے خون نکل رہا ہے, ٹانگیں ان کی زخمی ہیں. آپ ان کو بیسک کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پروٹیسٹ کا, وہ بھی آپ ان کو آدھے گھنٹے کے لیے نہیں دیتے. مطلب وہ کوئی روڈ نہیں بند کر رہے, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. کل والے پروٹیسٹ میں بھی بالکل گرین بیلٹ کے اوپر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اور پولیس نے آ کے جی دعویٰ بول دیا, وہ پکڑنا شروع کر دیا. آپ کے پاس وہ ویڈیوز ہوں گی, بچے پولیس وین میں سے چھلانگیں لگا کے تو نکل رہے ہیں. تو گورنمنٹ بالکل, اور منسٹر صاحب کے مطلب کان پہ جوں تک نہیں رنگتی ہے. اس قسم کا فاشسٹ اور امپیریلسٹک کائنڈ کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے کہ مطلب آپ نے اسٹوڈنٹس جو مرضی کر لیں, مر جائیں, خود سوزیاں کر لیں, اپنے آپ کو آگ لگا لیں, جو مرضی. اب میں نے تو نہیں ماننا ہے جی یار, آپ نہ مانیں, کسی کو سن تو لینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ کو بات کر رہے ہیں. آپ نے اتنا ڈیلے کر لیا پیپرز میں, مارچ میں ہونے والے پیپرز جولائی میں لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے. بچے کہہ رہے ہیں جی نہیں تیاری ہے, کورس شارٹ کر رہے ہیں. آپ نے پڑھانے سے پہلے کورس شارٹ کرنا تھا. اب آپ کو کیا پتہ ہے کس بچے کالج نے, پرائیویٹ اسکولوں نے کون سا پڑھایا ہے, گورنمنٹ اسکول نے کون سا پڑھایا ہے. اینڈ پہ آ کے آپ اس کو شارٹ کر رہے ہیں. بچے اتنا کنفیوژن اینڈ ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم پڑھیں کہاں سے, پیپرز ہوں گے کب ہوں گے, اگلے یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کا ہم کیا کریں گے, جو ساتھ ساتھ ہمارے اور دیگر یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پریپیئر کریں گے, کیا کریں گے. پھر سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارا میرٹ کیسے بنے گا. تھوڑے سبجیکٹس, مشکل سبجیکٹس, کم نمبر آئیں گے, اس میں 50% مارکس نہ لے سکے وہی بچہ جو اردو اور ان کو ملا کے 70% لیتا تھا. یہ بتائیے, لالی پاپ کا ایک ورڈ یوز کیا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پر بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے اگر کانٹیکٹ کیا یا اپوزیشن کی پارٹیز آپ سے کانٹیکٹ کر رہی ہیں, کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی امید گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں کوئی اچھے کی امید ہے نہیں, لیکن پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو بھی تحریک ہوتی ہے اس کو آخری دم تک زندہ رہنا چاہیے. ہم اپنی جدوجہد ضرور جاری رکھیں گے. گورنمنٹ کو ابھی پوزیشن پوائنٹ وہاں پہ آ گیا ہے کہ ہمیں ایکسٹریم میئرز ہم لیں گے پروٹیسٹ کی. اس طرح کا ایجنڈا پھر ہمیں بنانا پڑے گا مجبوراً, اور بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اس طرح کے ایجنڈاز بنانا پڑیں گے اس ملک کے اندر کہ آپ مزدوروں کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا, ڈاکٹرز کے ساتھ کیا ہوا. اس طرح کے ایجنڈاز چاہتے ہیں بنائیں, گاڑیوں کے آگے لیٹیں, سڑکوں پہ آئیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر آ کے بیٹھیں, مطلب پی ایم کے آفس کے باہر آ کے بیٹھیں. کیوں کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی؟ پھر آتا ہے جو ایکسلریٹڈ سلیبس, جو ریڈیوس سلیبس کی بات ہوتی ہے. ہم نے اسٹوڈنٹ کے لیے ریلیف دیا, بالکل انیفیکٹو ہے. بالکل جو 40% جو شفقت محمود نے بات کی وہ بالکل اس نے جو
غیر ذمہ داری کا ایک مظاہرہ کیا کہ اس سے ہمیں یہ یقین ہوا کہ بھائی اس سے میرے خیال سے تعلیمی ادارے سے کوئی لنک ہی نہیں ہے. سلیبس کون ریڈیوس کرتا ہے اس کو پتہ تک نہیں ہے کہ بھائی 40% کیسے ریڈیوس کیا ہے. میں خود FSC پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میکسیمم افیکٹیولی ہم بات کریں تو 10 سے 15% وہ سلیبس ریڈیوس کیا ہے جو انٹر لنک ہیں سارے ٹاپکس. بھائی ہم نے آگے جو پڑھنے کے لیے جو پیچھے میں ریڈیوس کیے ہیں, لیٹ سپوز میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں, بچوں کے سمجھ نہیں آتی جو پیرنٹس ہیں اور جو سننے والے ہیں. ہمیں میتھ کا انہوں نے کوشچن نمبر 2 کو آپ ریموو کیا تو کوشچن نمبر 3 تو وہاں پہ ایڈ ہے. ہمیں کوشچن نمبر 3 کے لیے جب جانے کے لیے ہمیں کوشچن نمبر 2 تو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے. بایو کی بات کریں, فزکس کی بات کریں, جو نومیریکلس ہوتے ہیں, بھائی ایک نومیریکل آپ نے ریموو کیا, آگے جانے کے لیے اسی فارمولے کے تحت ہم نے جانا ہوتا ہے. اسی طرح پھر آن لائن پہ بات کرتے ہیں. چلو کالجز بند ہو گئے, ہم نے آن لائن پڑھائی. آن لائن کیسے پڑھائی آپ لوگوں نے؟ پاکستان کے میں آن ریکارڈ بات کروں کہ 60 اور 70% ایسے دیہات, ایسے شہر ہوں گے, ایسے علاقے ہوں گے جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے. آن لائن ایک ناکام منصوبہ تھا, ہے اور رہے گا. آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ جیسے دنیا میں کہ اسی طرح بہت سارے ممالک میں کہ کووڈ کے سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو تعلیمی سال کا جو ان کا نقصان ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے جو کیا, اسی طرح فل فور پاکستان میں پرچے جو ہیں منسوخ کیے جائیں اور بر وقت نیا تعلیمی سال کا آغاز کیا جائے. اس سے یہ ہوگا اگلا جو تعلیمی سال ہے کہ وہ ہمارا متاثر نہیں ہوگا. بھائی آپ سلیبس کو وہ کہتے ہیں اگلا سال شارٹ ہوگا تو ہم سلیبس ریڈیوس کریں گے. آپ 3-4 بیچز کو وہی سلیبس ریڈیوس کرنے سے بہتر نہیں ایک بار آپ امتحان ہی منسوخ کر کے کام ختم کر دیے جائیں. ہم نے ایسی پالیسی مرتب کی ہے, ہم ان کو ہر پلیٹ فارم پہ مہیا وہ دیے پالیسیز بنا کے کہ کسی پاکستان میں ایک بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. پھر بھی کوئی ولنگلی اپیئر ہونا چاہتے ہیں پیپرز میں, ہم نے کہا ہے بھائی آپ اسپیشل امتحانات کنڈکٹ کرائیں, جو ولنگلی اپیئر ہونا چاہتے ہیں وہ دے دیں, کسی کے ساتھ زیادتی وغیرہ نہیں. زیادتی تب ہوگی جب یہ امتحان لیتے ہیں. بھائی آپ تیاری کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں, کسی تیاری کے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی ہے. ہم کیسے پیپر دے سکتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں سے نہیں پوچھتا ہے جو وہ ناواقف ہیں جن چیزوں کے بارے میں, تو ہم سے یہ ایسا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ایم کیٹ, ای کیٹ اور FSC کے جو امتحانات. اگر ہم امتحان کینسل کرتے ہیں تو چونکہ فرسٹ ایئر کے جو بچے ہیں وہ سیکنڈ ایئر میں جو بھی موجود ہیں, چونکہ فرسٹ ایئر کو بھی پروموٹ کیا گیا تھا, سیکنڈ ایئر کو بھی پروموٹ کی بنیادوں پر. دیکھیں سیکنڈ ایئر کے بہت 3 قسم کی پالیسیز ہم نے تجویز کی. سب سے پہلے یہ ہے 35% جو ہے سب کو سیکنڈ ایئر والوں کو گریس مارکس دیا جائے. اس سے یہ ہوگا پاکستان میں کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا. اس کے بعد جو 65% جو ہے وہ میٹرک بیس پہ دیے جائیں ان کو. اس سے میرٹ کی جو صورتحال ہے وہ یقینی ہو جائے گی, سارے چھانتی ہو جائے گی. دوسری بات یہ بھی ہے ایم کیٹ اور ای کیٹ کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں, ایم کیٹ ای کیٹ کا آپ ٹوٹلی جو 85% جو میرٹ ہے وہ ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہی رکھیں. اس سے بندے کی قابلیت, بھائی انٹری ٹیسٹ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے FSC کے ایگزامس. FSC ایک پارٹ کے آپ امتحان دیتے ہوتے ہیں جبکہ انٹری ٹیسٹ آپ دونوں پارٹ کی دیتے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ اس طرح کریں 85% انٹری ٹیسٹ پہ رکھیں اور جو 15% آپ نے ان کی جو رزلٹ مرتب کیا اس بنیاد پہ آپ کریں. واضح پالیسی ہے. آخر میں یہ بتائیے ہیں آپ سے کانٹیکٹ جو کر رہے ہیں کیا مشکلات ہیں ابھی بچوں کو, کیا پریشان؟ دیکھیں میں بہت درد سے کہہ رہا ہوں, صرف اور صرف 300 بندوں کو لے کے میں گلگت سے آیا ہوں. اسی درد کو لے کے جو پروٹیسٹ کی ہم نے کال دی تھی, مقید بھائی نے کال دی تھی, ہمارے راجہ عمیر صاحب ہیں, ہمارے عمار ستی, ایک بہت بڑے نام نہیں ہے شخصیت کہوں گا میں ان کو, کہ بہت زیادہ طلبہ کے لیے ان کی قربانی ہے, میں اس کو سراہتا ہوں. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ بہت زیادہ بچے پشاور سے لے کے بلوچستان سے, پاکستان کے ہر شہر میں میرا واٹس ایپ ہینگ پڑا ہے, کیوں ہم ان کو تھوڑا ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان سے کچھ بنے گا, ہمیں اور کوئی نہیں سنتا. ایسے ڈپریشن کا بچے جو شکار ہیں, سوسائڈ اٹیمپٹس ہوئے ہیں, آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, سوسائڈ اٹیمپٹس ہوئے ہیں. میں 3 دنوں سے بالکل آواز گلا سوکھا ہوا ہے, سوئے ہم نہیں ہیں ان بچوں کا درد کو لے کے. بھائی ہم محسوس کر سکتے ہیں ایک وزیر تعلیم اللہ نے آپ کو اتنا اعلیٰ منصب دیا ہے, کیوں ہمیں اگنور کرتے ہیں؟ بچے انتہائی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. وہی طلبہ جن کے میٹرک میں 90% ہے, اصل جو خودکشیاں بھی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے آگے ایکسپیکٹیشنس ہیں. بھائی ایک فیلر ہے, ایک نارمل ہے, وہ تو پاس ہونا ہے, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہی یہی ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے, ہمارا کوئی اس کے ساتھ کوئی تضاد یا کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے شفقت محمود کے ساتھ, تو ہم ریکویسٹ کریں گے بھائی ہمارے جینوئن مطالبات ہیں, ایک بار اپنے پاس تو بلائیں, اگر نہیں ہے تو بھائی ہم پیچھے ہٹیں گے. ہم کیوں سڑکوں پہ آ کے خوار ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسے ویلڈ ڈیمانڈس نہیں ہوتے؟
شفقت محمود کو خود پتہ ہے 100% ہمارے جو 4 صفوں پر مشتمل چارٹر ہم نے بنایا ہے وہاں پہ 27-28 پوائنٹ سمیت پالیسی بھی ہے پورے ایک پیج پر, سب ایک ایک پوائنٹ جائز ہے, ویلڈ ہے. ہم نے یہ بھی میڈیا میں بتایا کہ بھائی مجھے پھانسی دے دیں آپ اگر ایک بھی پوائنٹ غلط ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اندر ایک جو ہے انا پرستی ہے یا ضد ہے, ہم کیا کہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا.